آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب صدیقی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں چاچا خونی، السلام علیکم چاچا۔ وعلیکم السلام پتر۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں امام صاحب، السلام علیکم امام صاحب۔ وعلیکم السلام اور ناظرین کو بھی السلام۔ صدیقی صاحب، گرفتاریوں پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس بار واقعی کچھ ہونے جا رہا ہے اور کڑا احتساب ہونے جا رہا ہے؟ فیصلہ کن موڑ ہے، اگر یہ انجام کی طرف جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ یقین کرو اب کی بار اگر یہ بچ گئے، یہ ناگنے جو ہیں اور یہ جو ناگ ہیں یہ اسدے بن جائیں گے۔ ہماری غلامی صدیوں پر محیط ہے، یہ بات تکلیف دے گی لوگوں کو۔ یہ جسے ہم کہتے ہیں نا برصغیر پر مسلمانوں کی حکومت، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ مسلمانوں کی حکومت تو آج بھی پاکستان میں نہیں ہے، پھر کس کی حکومت ہے؟ کیا کرنا پڑا عمران کو، کتنے سال برباد کر کے اس کو یہ سمجھ آئی کہ نہیں، جب تک یہ الیکٹیبل نہیں ہوں گے یہ غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ووٹ نہیں دیں گے۔ کوئی باوقار سچا کھرا آدمی جس کی جیب میں پیسے نہ ہوں، جس کے دماغ میں خناس نہ ہو، جس کے شجرے میں بڑا نام نہ ہو، اسے کوئی ووٹ نہیں دے گا۔ امام صاحب، آصف زرداری کے بعد فریال تالپور صاحبہ بھی گرفتار ہو گئی ہیں، اور نواز شریف صاحب پہلے ہی اندر ہیں اور حمزہ شہباز بھی اندر ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ واقعی کڑا احتساب ہونے جا رہا ہے؟ فریال تالپور صاحبہ کی گرفتاری ایک بڑا واقعہ ہے۔ میری ذاتی رائے ہے کہ بلاول اس پر کوئی بہت زیادہ پریشان نہیں ہے۔ فریال تالپور صاحبہ نے بہت عروج دیکھا اور بہت پاور دیکھی۔ بعض دفعہ اللہ پاک کی دی ہوئی پاور کا لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی ان کا بہت غلط استعمال کیا، اور اس پہ بہت سی یہاں تک کہ قتل و غارت اور خون شامل ہے، مروایا گیا ہے لوگوں کو۔ زرداری صاحب اور عادی کے 125 فارم ہاؤس ہیں دنیا میں۔ ہیں جی بالکل، 125 فارم ہاؤس ہیں زرداری صاحب اور عادی کے اس دنیا میں۔ JIT کا والیوم نمبر 25 ابھی تک نہیں کھولا گیا ہے، جس میں ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ زرداری صاحب اور عادی کا کس طرح یہ سارا سسٹم چلتا تھا، اور دوسرا یہ کہ اس میں غیر ملکی جائیدادیں جو پیرس میں ہیں، جو خلیجی ریاستوں میں ہیں، جو نیو یارک میں ہیں، جو برطانیہ میں ہیں، جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں، اور عادی کی انڈیا میں بھی جائیدادیں ہیں، انڈیا میں بھی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ 5,000 لوگوں کی لسٹ تیار ہو رہی ہے یا تیار ہو چکی ہے، یہ میں کب سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ 5,000 لوگوں کی لسٹ تیار ہے، اور ان پر ابھی یہ آپریشن زبردوز جو ہے یہ تیز ہو جائے گا، اور اس پہ سب پہ ہاتھ ڈالا جائے گا۔ چچا، آپ کے خیال میں عمران خان کو اب کیا کرنا چاہیے؟ کس معاملے میں بچہ؟ زرداری اور عادی پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، مان گئے ہیں رامزدگی کی تھی؟ جی ہاں، وہ سارا مسئلہ عمران خان نے ڈالا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کو سزائیں بھی دوں گا۔ عمران خان ٹھیک کہتا ہے، خالی پیسہ لینے کا تو کوئی فائدہ نہیں پتر، اس طرح تو آگے بھی کسی کو خوف نہیں۔ ہاں، لیکن ان کو اس طرح پکڑے رکھتے ہیں تو وہ پیسے نہیں دیں گے، کیونکہ پیسے کون سا انہوں نے اپنے نام پہ رکھے ہوئے ہیں۔ پتر، جس طرح کا منہ ہو ویسا ہی تھپڑ مارنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ مطلب اے پتر، ان کو کہہ دیں ٹھیک ہے آپ پیسہ دے دو، آپ کو چھوڑ دیں گے۔ جب پیسہ دے دیں تو پیسہ لے کر اسلام آباد میں ساری دنیا کے سامنے ایک چور نو ٹنگ دیو پتر۔ اس طرح تو حکومت نہیں دھوکہ دے سکتی۔ پتر کیوں نہیں؟ ان سب نے ساری قوم کو نہیں دھوکہ دیا، ان سب کو چیر کر پیسہ نکلوانا چاہیے۔ پتر، ساری عمر بیر کے ملکوں میں مزدوری کرتے گزر گئی ہے، ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم بھی پاکستان میں رہیں۔ میں ہوں ظہیر عباس، اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل دیکھیے، اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ہیں